امتحان تھا؟ نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کا امتحان لینے والا تو خود اللہ تھا. کون تھا؟ رب العالمین. اور امتحان بھی کس کا ہوا؟ پیپر کا. اندر گالیاں دیتے رہو، اوپر سے لکھتے رہو، کاپی مار کو لکھو بھی کیا ہے، پاس ہو گئے. ہاں نہیں. کس کا امتحان ہوا؟ قلوبہم، دلوں کا امتحان ہوا. کاغذ کا امتحان ہی نہیں. ایک بتا کو ایک کرنے کے واسطے دل کا امتحان. اللہ کہتا ہے لمتحن اللہ، ممتحن خود اللہ ہو. اس نے امتحان جو لیا وہ کس کا لیا؟ دل کا لیا. اور دل میں بھی کس بات کا لیا؟ للتقوی، تقوی کا امتحان لیا. تقوی کا امتحان. اچھا، امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرٹیفکیٹ ملی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. سرٹیفکیٹ دینے کا طریقہ کار کیا تھا؟ اب دیکھیے نا جی، یونیورسٹی میں جب فنکشن ہوتا ہے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا، پھر تو کیا کرتا ہے، کوئی بڑا منسٹر کو بلاتا ہے، کوئی پی ایم کو، کوئی سی ایم کو، اور اس کو کیا کرتا ہے، وہ ادب کا تقاضا کہہ کے کیا کرتا ہے، جو وہ کوٹ پہن کے سب لیتے ہیں نا، اگر وہ منسٹر بھی آ جائے یا پرائم منسٹر بھی آ جائے، وہ کالج کا وہی کالا کوٹ پہنتا ہے جو سب کو سرٹیفکیٹ دیتے وقت پہناتے ہیں. کیوں؟ ادب احترام کے خاطر. پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے نا، سب کو وہی کوٹ. تو جب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اور سرٹیفکیٹ دینے کا وقت آیا تو کیسے تھا؟ دینے والا کون تھا؟ دینے والا خود رب العالمین تھا. اور دیا کیسے؟ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو صحابہ بیعت کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، ایک ہاتھ تمہارا تھا، ایک ہاتھ صحابی کا تھا، ایک ہاتھ میرا تھا. سرٹیفکیٹ میں نے اپنے خود ہاتھوں سے دی. صحابی کا ایک ہاتھ تھا، ایک تیرے نبی کا ہاتھ تھا، ایک کس کا ہاتھ تھا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا سب کے اوپر، فوق ایدیہم. اب اندازہ کر سکتے ہو، جس کا مقام تعلیم یونیورسٹی حرم کعبۃ اللہ ہو، جس کو سکھانے پڑھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کا نصاب تعلیم کتاب اللہ ہو، جس کا ممتحن امتحان لینے والا خود اللہ ہو، اور جس کی سرٹیفکیٹ ملی وہ راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ ہو، اور عطا کیسے ہوا ہو، خود اللہ نے دی ہو، پھر اس کے علاوہ اور کیا تمہیں فضیلتیں چاہیے؟ صحابہ کی فضیلت سمجھ آئی؟ اب ہاں سمجھ آئی نہیں آئی؟ کوئی بھی منڈی چلاتا نہیں نا، کیا سن کو سن ہوگے، سننی نہیں کہتے، دوسرا معاملہ ہے. ہاں یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، مخصوص بنایا. صحابی کو پہلے ہی بنا چکا تھا. کون صحابی بننا ہے؟ ابو بکر، ان کی نشانیاں تورات انجیل میں تھی. عمر، ان کی نشانیاں تورات انجیل میں تھی. عثمان، ان کی نشانیاں تورات انجیل میں تھی. علی، ان کی نشانیاں تورات انجیل میں تھی رضی اللہ عنہم. اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں اتنا کہہ دیا. نہیں، سورہ فتح کی آخری آیت 29 نمبر فرمایا کہ والذین معہ، جو رسول کے ساتھ ہیں. کون تھے؟
تم تھے یا ہم تھے، تمہارے باپ دادا تھے یا میرے باپ دادا تھے، کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ. ان کو پرٹیکولر الگ کر دیا، کہا کہ والذین معہ، ان کے ساتھ جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت، آپس میں مسلمانوں پہ بڑے رحم دل، بڑے رحم دل. کفر کا معاملہ آئے تو پہاڑ کی طرح کھڑے حضرت عمر، دین کا اپنوں کا معاملہ آئے، اللہ اللہ اللہ. کیا تقویٰ تھا. اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑا، روٹی کے لیے ترس گئے. حضرت عمر نے کہا کہ جب تک پوری انسانیت کو، میری رعایا کو روٹی نہیں ملتی، تب تک میں روٹی کھانا ہی نہیں ہے. کھاتے ہی نہیں تھے. پہلے ہی 2 وقت کا کھاتے تھے، ہمارے ساتھ 3 وقت کا نہیں کھاتے. عرب تو ویسے بھی 2 وقت ہی کھاتے ہیں، ہمیں تو 5 وقت بھی کھاتے. رمضان آ گیا تو کیا، تو کھاتے ہی پہلے کم تھے. اس کے بعد جب یہ آیا قحط تو کہا کہ میں کھا ہی نہیں سکتا الا یہ کہ ایک وقت کی، وہ بھی سوکھی روٹی، کوئی سالن نہیں. دیکھا کہ گھلتے دبلے، حتیٰ کہ موت نظر آنے لگی. صحابہ سب جمع ہو کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا کہ امیر المومنین ایسے رہیں گے تو آپ کو تو نقصان صحت کا ہوگا، ہمیں تو لگتا ہے آپ چلے ہی جائیں گے دنیا سے. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کیجئے اور کم از کم 2 وقت تو کھانا کھائیے. پوچھا کہ کیا تم گارنٹی دیتے ہو میری پوری رعایا بھی 2 وقت کھائے گی؟ ہاں، یہاں کا منسٹر کا مقابلہ نہیں، جو بدبخت اپنے لیے تو کوئی اور اصول، عوام کے لیے تو کوئی اور اصول رکھتا ہے. کہا کہ تم وعدہ کرتے ہو میرے سے کہ میری رعایا کا ہر بندہ 2 وقت کھائے گا؟ کہا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے خلیفۃ المسلمین، کم از کم اپنے آپ پہ رحم کیجئے. کہا تو اچھا 2 وقت ایک روٹی کھاؤں گا. تو منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ساتھ میں طبیب نے، ڈاکٹر نے آپ کے لیے مشورہ دیا ہے کہ آپ ضرور شہد کھایا کریں کیونکہ بہت کمزوری ہو چکی ہے. تو کہا کہ کیا یہ شہد میں کھاتا ہوں سب رعایا کو بھی ملے گا؟ کہا کہ صحابہ نے، اے خلیفۃ المسلمین اتنا شہد ہم کہاں سے جائیں گے؟ کہا کہ جب سب کو نہیں ملے گا تو پھر عمر کو کیا آ گیا کہ الگ سے فضیلت کے اس کو مل جائے؟ میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا. یہ رحم ہے. مسلمانوں آپس میں رحم کرنا سیکھو. رحم. ہمارا تو الٹا ہی معاملہ ہے، ہم اپنوں کے دشمن ہیں، غیروں سے رحم کرتے ہیں. وہ تو اپنوں کے دوست تھے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے. ہم تو بھائی کٹے ہوئے ہیں، خاندان کٹے ہوئے ہیں. کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں؟ دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں اٹھی اپنوں سے ملنے کا؟ ارے بدبخت ایسے بھی ہیں جو ماؤں کو نہیں بخشتے ہیں، ماؤں سے بھی لڑائی کر کے 2 مہینے 1 مہینے بات نہ کرتے ہیں. کیسے انسان ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں؟ درندگی ہے. صحابہ تو وہ تھے جن کو اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت، آپس میں رحیم، آپس میں رحم کا معاملہ کرو. ایک دوسرے کو معافی دینے کا کوشش کرو، چھوڑ کے دینے کی کوشش کرو. اور ساتھ میں صفات کیا تھے ان کے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے اگر تم دیکھو گے تو انہیں یا تو سجدے میں دیکھو گے یا تو رکوع میں دیکھو گے. رب العالمین کی عبادت یوں کرتے ہوں گے جب بھی دیکھو. تراہم، جب بھی تم دیکھو صحابہ کو رکعا یا تو رکوع میں ہوں گے، سجدہ یا تو سجود میں ہوں گے. یبتغون فضلا، اور دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے اخلاص کے لیے اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے، من اللہ ورضوانا،
सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरे जैसे हो तुम देखोगे, मिन अथर सुजूद, सजदे के निशानों की वजह से उनको पहचान जाओगे। वो सजदे के निशान ने जो हसीन में रगड़ रगड़ के हमको आते हैं, ये वो नूर है जो अल्लाह की इताअत से पेशानी पे पैदा होता है। ये वो नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाने से पैदा होता है। ये वो नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देता है। चेहरा देखते ही कहते हो कि ये झूठ नहीं बोल सकता, चेहरा देखते ही कहते ये दगाबाजी नहीं कर सकता, चेहरा देखते ही बोलते हो कि ये तो अल्लाह वाला लगता है। ये जो अल्फाज निकलते हैं ना, वैसा चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा का बनाया था। मिन अथर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इनकी निशानियां, इनकी बातें हमने तौरात में भी रखी, इंजील में भी रखी है। तो गर्ज के क्या है, इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ सहाबा की अहमियत और फजीलत पर। तो याद रखो, एक उसूल पूरे 1 घंटे का समझ जाओ। अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल के अंदर कोई छोटा सा भी नुक्स या बेईमानी बददियानती पैदा हो, पहले पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्यों? तुम्हारे ईमान का खतरा है। उनके ईमान की सलामती को ईमान बनाओ, तुम्हारा ईमान मजबूत है। उन पर कोई नकीर करे कि यूं किया वो किया, तो याद रखो तारीख में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, उसमें से सच 10% भी नहीं है। और उसके अलावा अगर हो भी तो अल्लाह ने जिसको पहले ही माफ़ कर दिया हो, वो गुनाह करें या ना करें सब बराबर है। हाँ, अल्लाह ने पहले ही माफ़ कर दिया। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, अब्दुल्लाह बिन जुबैर फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह। अल्लाह ने पहले ही दे दिया था तुम जन्नत। अब तलहा बाद में जाके लड़े भी हो तो वो तो जन्नती है ना, तुम कैसे बदला सकते हो? पहले ही उन्हें नाम मिल चुका है ना, गारंटी मिल चुकी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अंदर दाखिल हुआ, तुम्हारी हुर और तुम्हारी महल को भी देखा। उमर से कहा, और इतना खूबसूरत था मैं ख्वाहिश कर लेना मेरा हो। कहा कि ये किसका है? कहा कि एक कुरैशी का। कहा कि मैं भी तो कुरैशी हूं। कहा कि कुरैशी नहीं, कुरैशी आपकी उम्मत का। इतना खूबसूरत था महल वो, मोतियों का सफेद। तो मैंने कहा मैं भी तो कुरैशी हूं। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल वो नहीं, आपकी उम्मत के कुरैशियों में से। पूछा किसका? उमर का। और साथ में बैठी उनकी हुर वजू कर रही थी। अल्लाह के रसूल कह रहे, मैं जैसे ही महल को देखा, जिधर देखा तो खूबसूरत तरीन हुर हजरत उमर की वजू कर रही थी। और मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अंदर भी जाके देखूं, बाहर से इतनी खूबसूरत इमारत है तो अंदर से क्या होगी। लेकिन उमर तुम्हारी गैरत याद आ गई। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा कि उमर तुम्हारी गैरत याद आ गई, इस वजह से मैं लौट आया। हजरत उमर के आंसू उबल पड़े। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे गैरत करता, मेरी तो हर चीज आपकी है। जिनकी जन्नत देख ली गई, जिनकी हौरें देख ली गई, उन पे तुम क्या एतराज करो? वो आगे चल के कुछ बुराई भी करे तो अल्लाह माफ़ कर दिया उनकी। तो मुसलमानों, ये अच्छी तरह पल्ले बांध लो इस बात को, सहाबा के ईमान में बददियानती, खियानत दिल के अंदर आई, तुम्हारा ईमान गया। और नंबर 2, जब भी नाम लो, जब भी सीरतें पढ़ो, जब भी इनका जिक्र आए, अदब व एहतराम हो। आपकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकले उनके एहतराम के मुनाफी हो सकता है एक लफ्ज़ कहने से तुम्हारे तमाम अमल गलत हो जाए। ये 2 बातें ज़हन में रखो। हदा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।